الیکشن کے حوالے سے شامی صاحب آپ فرمائیے گا کہ الیکشن کی ڈیٹ پہلے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ الیکشن کروائیں 90 دنوں کے اندر اندر، آگے پیچھے کچھ دن ہو سکتے ہیں، پھر الیکشن کمیشن نے ڈیٹ کی آپشنز دیں، 2 سبمٹ کی ٹو دا پریزیڈنٹ، اور پریزیڈنٹ صاحب نے 30 اپریل کی ڈیٹ دے دی۔ کے پی کے کی تو ابھی تک ڈیٹ نہیں آئی، لیکن 30 اپریل کی ڈیٹ کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں لوگوں کو چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جی سب کچھ ہو بھی گیا ہے، اور کہہ بھی دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ آئین کے مطابق اب سب ادارے تابع ہیں الیکشن کمیشن کے، لیکن پھر بھی سوال ہے الیکشن پر۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ سوال ہے الیکشن کے حوالے سے؟ بہت شکریہ نسیم صاحبہ۔ دیکھیں، جب بھی پاکستان میں انتخابات ہونا ہوتے ہیں، اس طرح کی چہمگوئیاں اور اس طرح کی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ انتخابات جو ہیں بر وقت نہیں ہو سکیں گے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی بھی ایسا انتخاب ہوا ہو جس سے پہلے بعض مبصروں نے اور تجزیہ کاروں نے اور سیاسی رہنماؤں نے یہ باتیں نہ کی ہوں۔ تو اب بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، اور صدر مملکت نے تاریخ بھی دے دی ہے۔ اب خیبر پختونخوا کا معاملہ بھی اسی طرح سے طے ہو جائے گا۔ تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ سارے معاملات سموتھلی انجام پائیں گے اور ہم انتخابی عمل کی طرف بڑھ سکیں گے۔ اب اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی انہونی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس میں ماحول جو ہے انتخاب کے قابل نہ رہے، تو پھر تو وہ دوسری بات ہے۔ وہ تو ہم یعنی اس وقت کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے، ہم کوئی جوتشی نہیں ہیں کہ دائچے بنانے بیٹھ جائیں۔ اس وقت تک کے جو حالات ہیں اور جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اور پھر الیکشن کمیشن نے جو کام شروع کر دیا ہے، تو اس کے مطابق ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ سارا معاملہ جو ہے بخیر و خوبی طے پائے گا۔ جی حمید بھٹی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ سے پہلے یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی، اور بادی النظر میں حکومت بھی کہہ رہی تھی کہ الیکشن نہیں کروانے۔ اس کے لیے مریم نواز صاحبہ نے بھی 2-3 جگہ فرمایا کہ پہلے عمران خان کو نہل کیا جائے، گرفتار کیا جائے اور نواز شریف کی۔ لیکن سپریم کورٹ کے بعد جو 5 رکنی بینچ کا ہے، تو مجھے یقین ہے نظر میں 100% اب 30 اپریل کو الیکشن ہو جائیں گے، جیسے مجیب الرحمان صاحب خدا نہ خواستہ کوئی آفت نہ آ جائے۔ اب الیکشن کو روکنا یہ آئین کی بحالی کا ایشو ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گرانی صاحب قابل احترام وزیر اعظم تھے، انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ سوئس بینک کو لکھیں ان کے بارے میں، لیکن انہیں نہیں لکھا تو گھر جانا پڑا۔ نواز شریف کو بھی سپریم کورٹ کے حکم پر گھر جانا پڑا، اور قاسم سوری پر بھی جب سپریم کورٹ گئے تو جانا پڑا۔ تو سپریم کورٹ کے حکم عدولی کا میرا خیال ہے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت یقیناً الیکشن سے فرار چاہتی تھی، نہیں کروانا چاہتی تھی، اس میں 2 رائے ہے ہی کوئی نہیں۔ جیسے کہ وزیر قانون نے عجیب تشریح کر دی، انبلیویبل ہے، کہتے ہیں 5 رکنی بینچ تھا، 5 جج صاحب کے سگنیچر تھے کہ جی 4-3 سے ہے۔ ان کا تو یہی حساب تھا کہ چلے چھوڑے پرا، کہ وہ تو بڑی بالکل عجیب سی بات تھی۔ تو میرا خیال ہے اب حکومت کو، جیسے سپریم کورٹ نے حکم کیا کہ تمام ادارے آئینی طور پر پابند ہے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر تعاون کرنے کے اور عمل کرنے پہ، میرے خیال میں آج اس وقت تک 30 اپریل کو پنجاب کی حد تک تو الیکشن یقینی ہے۔ رہ گیا کے پی کے، وہ 2-3 روز میں یقیناً گورنر کے پی کے اس کا بھی تاریخ دے دیں گے، وہ 8-10 دن آگے پیچھے یا ایک وقت میں ہو سکتا ہے، یہ الگ ایشو ہے۔ لیکن اب الیکشن سے فرار ممکن نہیں لگتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، بخاری صاحب آپ بتائیے اس پر۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میرے دونوں ساتھیوں نے جو کچھ کہا میں مکمل طور پہ اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن 2-3 باتیں جو ہیں وہ قابل غور ضرور ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب لاسٹ ٹائم الیکشن ہونے کی بات ہوئی تھی تو جو 3-4 سہولت کار ہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ جو سپورٹنگ ادارے ہیں، ان کی طرف سے ریزرویشنز تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم تو ڈی آر اوز اور آر اوز نہیں دے سکتے۔ مسلح افواج کی طرف سے کہا گیا کہ ہم آپ کو مین پاور نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ تو کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ڈیجیٹل جو سینسز ہو رہا ہے اس میں یعنی ڈپلائیڈ ہیں۔ فائنانس منسٹر نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔
تو اب کیا سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد یہ تینوں پوزیشنز جو ہیں وہ ریورس گیئر میں جا کے الٹ ہو جائیں گی؟ یہ دیکھنا باقی ہے. میرے خیال سے اس پر تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ الیکشنز ہونے چاہیے تھے، 90 ہی دنوں میں ہونے چاہیے تھے. وہ جتنی بھی بات نے طوالت پکڑی وہ بالکل غلط تھی. جو بھی اس کا ذمہ دار تھا اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. الیکشن تو آئینی اعتبار سے 90 دن کے اندر ہونے چاہیے تھی. لیکن قصہ مختصر یہ کہ اب چونکہ طے ہو گیا ہے، ڈیٹ بھی دے دی ہے پریزیڈنٹ صاحب نے، تو اس کے اوپر ظاہر تو فرار کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ان اداروں نے جنہوں نے سہولت کاری کرنی ہے، آپ کو پتا ہے رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ اس کے اوپر کیا تھا، بالکل آپ کو پتا ہے فائنانس منسٹری نے کیا کہا تھا، آپ کو پتا ہے مسلح افواج کے ترجمان نے کیا کہا تھا. تو یہ فوری طور پر نسیم دیکھنا پڑے گا کہ وہ فوری طور پر اپنی ولنگنس ظاہر کر دیں کہ نہیں جناب بالکل اب ڈیٹ چونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے فائنل کر دی ہے، اب تو الیکشن ہونا ہی ہونا ہے، اور ہم تمام تر کوششیں، تمام تر مین پاور اور ریسورسز دیں گے تاکہ آپ الیکشن کریں. الیکشن کو مزید کسی جھگڑے کا، کسی یعنی فساد کی بنیاد اگر بنایا گیا تو میرے خیال سے نہ وہ کوئی آئین کی خدمت ہوگی، نہ ملک کی خدمت ہوگی، نہ عوام کی خدمت ہوگی. جو بھی کنڈیشن کرنا چاہتا ہے انتخابات کو، میرا نہیں خیال کہ وہ جمہوریت کی کوئی خدمت کر رہا ہے. یہ کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، وہ میرا خیال ہے وقت پہ چھوڑ دینی چاہیے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ الیکٹرل پروسیس جو ہے یہ شروع ہو کے اور اپنے حتمی انجام تک پہنچے تاکہ لوگوں کو نمائندگی کا حق ملے، اور یہ جو پولیٹیکل ایمپاس ہے، جو خاص طور سے پولیٹیکل کرائسس پنجاب میں ہے، اس سے ہماری جان چھٹ سکے. ٹھیک، بالکل. تو شامی صاحب کوئی گنجائش تو نہیں رہتی؟ ایک مرتبہ کانسٹیٹیوشن میں بہرحال لکھا اور جب کہہ دیا سپریم کورٹ نے کہ الیکشنز ہوں گے، اور یہ جو بخاری صاحب نے بات ریز کی ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تمام اداروں کی طرف سے کہا گیا تھا، لیکن اب ہم یہ سمجھیں کہ ان کو تابع ہونا پڑے گا آئین کے اور جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اب تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. از دس کریکٹ؟ دیکھیں، اگر یہ جو ادارے ہیں جو اپنی معذوری کا اظہار کر رہے تھے، اگر ہم ان کی بات تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو اتھارٹی ہے وہ ختم ہو گئی. ٹھیک. اور سپریم کورٹ کے پاس جو حتمی اختیار ہے معاملات کو طے کرنے کا، دستوری طور پر اس کو چیلنج کر دیا گیا. یہ ادارے اپنی اپنی بات کر سکتے ہیں لیکن اس پر اصرار نہیں کر سکتے. یہ اب بھی اگر ان کی طرف سے کوئی دلائل دینا مقصود ہے تو یہ الیکشن کمیشن کے پاس اپنی بات کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے پاس جا کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اور اگر سپریم کورٹ کو قائل کر لیں کہ واقعی کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں ان کی جو معذوری ہے وہ حقیقی ہے، تو پھر تو کوئی بات مختلف ہو سکتی ہے. مگر ان اداروں کو فیصلہ کن نہیں مانا جا سکتا، ان اداروں کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا. یہ سپریم کورٹ کے تابع ہیں، اور دستور کے مطابق پاکستان کا ہر ادارہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے حکم کی اطاعت کرے اور اس کو عملی جامہ پہنانے میں تعاون کرے. تو میرا خیال ہے یہ تو اب جو صورتحال ہے بالکل دو ٹوک ہے، اور اس میں کسی قسم کا رخنہ اندازی ہو نہیں سکتی. اگر کچھ بھی کرنا ہے تو عدالت ہی کے ذریعے ہوگا، اور غیر معمولی صورتحال میں ہوگا، یا عدالت کو قائل کرنا پڑے گا کہ کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اس کے بغیر تو میں نہیں نظر آتا، وگرنہ تو کانسٹیٹیوشنل جو ہے ساری آپ کی عمارت وہ زمین بوس ہو جائے گی.